الانبیاء کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کرنے والے کفار کو جوابات دیے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، تو جن قوموں نے ان انبیاء کرام کو جھٹلایا، ارشاد فرمایا کہ سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی ان کفار کی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد نہ کر دیا جائے، کہیں تمہیں اپنے مال دولت دھوکہ نہ دے دے، اور کہیں تم اپنی اولاد مال پر غرور کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کر کے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا يركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک اس سے بھاگنے لگے، بھاگا انہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ کفار پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو فرشتے ان کے اس عذاب کے ذریعے ان سے کہنے لگے تم بھاگو نہیں، ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اپنے مکانوں کی طرف لوٹ جاؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ اور اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کی سرزمین میں ایک بستی موجود تھی۔ ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا۔ اس بستی کا نام حصور تھا۔ وہاں کے رہنے والے ایک نبی علیہ السلام کی ان لوگوں نے تکذیب کی اور اس نبی علیہ السلام کو شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس بادشاہ کا یہ عمل دیکھ کر یہ لوگ اس بستی کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا کہ تم بھاگو نہیں، ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال اور دولت کا کیا ہوا، تو تم دریافت کرنے والوں کو اپنے علم و مشاہدے سے جواب دے سکو۔ تو ارشاد فرمایا اب نبی علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، اپنے مال اور دولت پر فخر تھا، تو اب اللہ کا جب عذاب ایک بادشاہ کی صورت میں تم پر نازل کیا گیا تو فرمایا اب اس عذاب سے بھاگو نہیں، بلکہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس اللہ کے عذاب کا تم سامنا کرو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر اس کا سامنا نہ تو فرعون جیسوں نے کر سکا اور نہ ہی نمرود جیسے کر سکے، کیونکہ اللہ کریم کا عذاب سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ جتنا بھی طاقتور آدمی ہو وہ اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔